پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ریحان قادری۔ محرم الحرام کی اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن داستان اہل بیت کا دوسرا سلسلہ لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میمن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن محرم الحرام اسپیشل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو عالم دین تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت لہن بھی عطا فرمایا ہے، خوبصورت علم بھی عطا فرمایا ہے، خوبصورت انداز بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کے پسندیدہ فخر اہل سنت حضرت علامہ حافظ اکرام حسین القادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ ٹھیک، الحمدللہ، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت پیارے ثنا خواں، ہم سب کے پسندیدہ ثنا خواں، خوبصورت انداز میں زندگی کے ساتھ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، مختلف چینلز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، بہت پیارے انداز میں حضور کی مدح سرائی فرماتے ہیں، مناقب پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے ماشاءاللہ محمد اسد ایوب بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ اسد بھائی، آپ تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ شکریہ، میمن ٹی وی کا شکریہ۔ میمن ٹی وی کے زیر اہتمام یہ نشریات آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا موضوع جیسے کہ داستان اہل بیت، جو ایک ہمارا مجموعی ایک نام ہے، اس میں ہم اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کرتے ہیں، کربلا کی بات بھی کریں گے۔ آج 9 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے کچھ ہم گفتگو، کچھ جاننے کی کوشش کریں گے علامہ صاحب سے، اور قرآن میں شہداء کے بارے میں کیا کہا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اسی طرح ایک اور صورت میں سورہ بقرہ ہی میں 154ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، شہید کی کیا شان ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، شہید کی شان کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے، جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ساتھ ساتھ میمن ٹی وی کے جملہ منتظمہ افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت ذکر کے لیے ہمیں یہاں مدعو کی اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہمارے لیے توشہ آخرت فرمائے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے جو مراتب، جو مقامات پیدا فرمائے ہیں، اور جو حضرت انسان کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید نے انعام یافتہ بندوں کی جو فہرست ذکر فرمائی، اس فہرست میں ہمیں شہداء کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ شہید کا جب ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو شہید کا لغوی معنی ہے گواہ۔ واہ! یعنی کوئی شخص اگر کسی واقعے پر موجود ہو اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اس کے دیکھنے کے بعد اگر اس کا تذکرہ وہ کہیں اور کرے تو اسے شہید کہا جاتا ہے کہ یہ عینی شاہد ہے، یعنی عینی گواہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ تو یہ لغوی طور پر شہید کا معنی ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اصطلاح شرع میں دیکھتے ہیں کہ شہید کون ہے، تو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں شہید اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اب یہ چونکہ جملہ میں اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ براڈر پرسپیکٹو میں یوز ہو جائے گا، اور دین کی خدمت میں جو چیز داخل ہوگی وہ خود بخود اس تعریف میں آ رہی ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جو اپنی جان دے دے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی یہ بات ذکر کی کہ انعام یافتہ بندوں کی فہرست میں شہداء کا مرتبہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ شہید وہ عظیم مرتبے پر فائز ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے لیے دے دی۔
انسان کو سب سے زیادہ محبوب اس کی جان ہی ہوتی ہے، بے شک، اور جب کوئی شخص محبوب ترین شے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے تو پھر گویا کہ دنیا تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میت ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ مردہ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اسے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے واہ، اور اسے مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شہید کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کی زندگی کا عالم کیا ہے کہ اسے مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اسے مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ واہ، اب جب ہم ان شہداء کی بات کرتے ہیں، شہید کی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، ایک عام شہید کی بات کی جائے تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، میدان جہاد میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی آخری رسومات کی ادائیگی میں یہ مسنون عمل ہے کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا، اچھا اسے اسی حال میں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کے پیچھے اور اس کا جو سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے حوالے سے خاص طور پر ذکر فرمایا تھا کہ انہیں غسل نہ دیا جائے، انہیں ایسے ہی ان کی تدفین کر دی جائے، اس لیے کہ کل جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ، تو ان کے زخموں سے اور ان کے خون سے مشک کی خوشبو کیا پھوٹے بات، گی۔ سبحان اللہ، تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک عام شہید کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر ہم جس شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے سید الشہداء کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے امام علی مقام کہتے ہیں، جنہیں کربلا کے اس ریگزار میں اس کیفیت کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آج تک اور پھر قیامت تک ایسی کوئی داستان رقم ہونے والی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر شہید کا معنی گواہ، اصطلاح شرع میں اگر کوئی اللہ رب العزت کی راہ میں دین کی خدمت کرتے ہوئے جان دے دے تو وہ شہید ہے، اور پھر ان شہداء کو بھی الگ الگ مراتب اور الگ الگ مناصب دیے جاتے ہیں، کوئی شہید کس درجے کا ہے، کوئی شہید کس درجے کا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو وہ ہے کہ جو شہیدوں کے سردار ڈکلیئر کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت اور نئی بات آج سیکھنے کو ملی کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ذہن میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی باڈی جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ فرشتے لے گئے ہیں غسل دینے کے لیے آسمانوں میں، غسیل الملائکہ کا لقب انہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا کا ذکر ہے، داستان اہل بیت ذکر ہو رہی ہے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ سبحان اللہ، کیا خوب اشعار ہیں۔ ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد اسد ایوب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ایوب بھائی، کیا پیش کریں گے؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، عزت سے نہ مر جائے، کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے، کیوں نام محمد پر، یوں بھی کس دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسا گھرانہ ہے حضرت، سبحان اللہ، اسی پہ کچھ بات کریں، اہل بیت کے گھرانے پر کچھ ماشاء اللہ، چند بہت کلمات۔ خوبصورت سوال ہے، اور یقیناً بلا شبہ ہمارے ایک خوبصورت شاعر ہیں، انہوں نے شعر کہا تھا نا کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ہر بات، ایک کے ذوق کی بات ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو، خاندان نبوت کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھر والوں کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ بلا شبہ وہ اختیارات ہمیں کسی اور کے پاس نظر نہیں کیا آتے۔ بات ہے، کیا بات، مجھے اکثر سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اس موقع پر یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے پورے خانوادہ اہل بیت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور کلی ظاہر سی بات ہے کہ پھول کی وہ کیفیت ہے کہ جب اس کا حسن نمودار نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، تو سیدہ پاک چونکہ عورت صفت ہونے کی وجہ سے آپ کا حسن چھپا ہوا نظر آیا، لیکن وہ جب لوگوں کے سامنے آشکار ہوا، لوگوں کے سامنے واضح ہوا، تو وہ حسنین کریمین کی صورت میں ہوا۔ کیا بات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تو ساری رانائیاں بکھری ہوئی ہیں، اور پھر اس کائنات کے سارے حسن کو ہم سمیٹتے ہیں تو ایک ذات رسالت مآب میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جسے حسن سب سے زیادہ ملا وہ حضور کے شہزادے ہی تو ہیں، کیا بات، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حسن کی خیرات بالخصوص دنیا میں جہاں کہیں بھی بٹی ہے وہ حسنین کریمین ہی کے صدقے اور طفیل بٹی ہے۔ یہ دو چوکھٹیں ہیں کہ جن چوکھٹوں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسے خوبصورت رنگ و نگہت کے ساتھ اور ایک ایسے اسلوب و یوں سمجھے معرفت کے ساتھ ایسے سوتے بکھیرے ہیں کہ ہمیں وہاں سے علم بھی نظر آتا ہے، حکمت کی خیرات بھی بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، وہاں سخاوت کے دریا بہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں جانثاری ایثار و قربانی بھی نظر آتی ہے، وفاداری کی داستانیں بھی اسی گھر ہی کی رقم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہا تھا نا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، تو ہر طرف بہاریں انہی مقدس ناموں کی ہیں، اور ناموں کا عالم یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں تو ہمارے چہرے روشن ہو رہے ہیں، دل میں فرحت محسوس ہوتی ہے، تو ناموں میں جب اتنا اثر ہے تو یہ جو زوات ہیں اس میں کتنا اثر ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوب کہا عبدالستار نیائی صاحب نے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے،
اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ۔ داستان اہل بیت میمن ٹی وی کی جانب سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے مختصر بریک کا، ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی میں خوبصورت محرم کی ٹرانسمیشن جاری ہے، داستان اہل بیت، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ فخر اہل سنت حضرت علامہ اکرام حسین القادری صاحب اور بہت پیارے سنخواہ محمد اسد ایوب صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت پیاری گفتگو اہل بیت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ ناظرین، داستان اہل بیت خوبصورت پروگرام دی میمن ٹی وی ایچ ڈی پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے ایک سوال، علامہ صاحب، شہادت امام علی مقام، مطلب بہت ساری شہادتیں ہم نے دیکھی سنی، مطلب بزرگوں کے واقعات پڑھے، کتابوں میں علماء سے سنے، یہ ایک کیسی شہادت ہے کہ جس کا تذکرہ یا جس کی خبر پہلے سے ہی دے دی گئی، تو کس نے دی، کب دی، کس کو دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال، اور جہاں ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی انفرادیت کی بات کرتے ہیں اور خصوصیت کی بات کرتے ہیں کہ دیگر شہادتوں سے آپ کی شہادت منفرد اور جدا کیسی ہے، وہاں ہمیں دو باتیں بالخصوص نظر آتی ہیں۔ باقی جتنی بھی شہادتیں ہوتی ہیں انہیں عام طور پر مشہود بالملائکہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ جس وقت شہید اپنی جان دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کے جان دینے کے انداز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو شہادتیں ہوتی ہیں عام شہید کی، وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، کہ ان کی شہادت کی گواہی جو ہے وہ ملائکہ کے ذریعے سے قائم ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مشہود بالملائکہ بھی ہے اور یہ مشہود بالرسالہ بھی ہے۔ اچھا، کہ امام علی مقام کی شہادت کے وقت میدان کربلا میں صرف فرشتے موجود نہیں ہیں، بلکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں، اور اس پر احادیث کی ایک کثرت امہات کتب میں موجود ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں صحابی نے خواب میں اس کیفیت میں دیکھا کہ حضور کے مبارک داڑھی اور مبارک ریش جو ہے اس میں مٹی کی گرد ہے، حضور کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں مٹی، اور وہ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو حضور اپنی ساری داستان ذکر فرما رہے ہیں کہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور وہاں میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کی شہادت کو مشہود بالملائکہ بھی اور مشہود بالرسالہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ انفرادیت۔ دوسری دیکھیے، جب کوئی شہید اپنی شہادت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کی شہادت کے بعد اس کی شہادت کے چرچے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ کی شہادت کے چرچے آپ کی شہادت کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چرچے ان کی شہادت کے بعد ہیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ہے کہ سن 61 ہجری کے بعد آج 1445 ہجری، بالکل شہادت کے بعد تو چرچے ہیں ہی، لیکن یہ ان کی شہادت کے چرچے اور تذکرے اس وقت بھی تھے کہ جس وقت یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو روایات بہت ساری ہیں۔ ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرنے والی ہیں، آپ اس کی راویہ ہیں۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور سیدہ ام سلمہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ حجرے میں چلے گئے۔
سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اندر داخل ہوئی تو وہ حضور کے سینہ انور پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں، وہ سینہ کہ جس پر رب کا قرآن اترتا ہے، اس سینے پر امام الانبیاء کے نواسے حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹکیلیاں فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ ام سلمہ انہیں لے جانے لگیں تو حضور علیہ السلام نے انہیں منع فرما دی۔ سیدہ ام سلمہ چلی گئیں۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں جب دوبارہ آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں، حضور پر گریہ تاری ہے اور حضور کی ایک کیفیت ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اس طرح سے گریہ فرما رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری تفصیل ذکر فرمائی، کہا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور اس نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ آپ اپنے اس نواسے سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ کے اس نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ پھر میں نے جبریل سے کہا کہ جس سرزمین پر میرے اس نواسے اور بیٹے کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی مجھے لا کر دو۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ خاک تھی، تو حضور نے مجھے دکھائی اور کہا کہ یہ اس زمین کی خاک ہے جہاں میرے نواسے کا خون گرے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ خاک مجھے دے دی اور کہا کہ اسے اپنے پاس محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ اس دن میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات شارحین نے بڑی اہم ذکر کی کہ وہ جو مٹی ہے، وہ جو خاک ہے، حضور علیہ السلام دیگر ازواج میں سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں۔ محبوب ترین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تو اس وقت جلوہ فروز ہیں، ان کو بھی دے سکتے تھے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا سن 61 ہجری میں، اس وقت ہماری ماؤں میں سے ازواج میں سے صرف سیدہ ام سلمہ ہی زندہ تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نگاہ نبوت سے دیکھ کر وہ حفاظت کے ساتھ انہی کو دیا۔ ابھی سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر جب یہ واقعہ جس دن رونما ہوا تو میں دوڑتی ہوئی گئی اور میں نے وہ شیشی اٹھا کر دیکھی تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ کی جو شہادت ہے اس کی انفرادیت ہے کہ حضور نے امام علی مقام کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کے تذکرے تھے، حضور ان کی تربیت ہی اسی انداز میں فرما رہے تھے کہ کل جب یہ میرا بیٹا میدان کربلا میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کی ذات سے علی کی بہادری بھی نظر آئے گی اور اس کی ذات سے مصطفیٰ کی شجاعت بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کیا شان ہے اہل بیت کی، سبحان اللہ۔ ایک کلام شامل کر رہا ہوں میں منقبت اہل بیت، انشاءاللہ 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ عمل کا رہنما بھی، عمل کا رہنما بھی، جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ایسا شہنشاہ حسین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور شہید وہ شہید ہے، شہیدوں کو بھی جن پہ ناز ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بڑا پیارا شعر۔ ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں، رہو گے تم بہشت میں، یقین کرو حسینیوں،
قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈریں بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ناظرین، داستان اہل بیت جاری و ساری ہے۔ آج 9 محرم الحرام دی میمن ٹی وی HD پر آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب، کربلا میں حضرت قاسم کی شادی اور مہندی کی داستان بہت زیادہ مشہور ہے عوام میں، اس کی کچھ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، حضرت سیدنا قاسم جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں، اور امام قاسم جو ہیں جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، وہیں یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسین کے لیے یہ اپنے بڑے بھائی کی ایک نشانی کے طور پر تھے۔ آپ بے پناہ ٹوٹ کر ان سے پیار اور محبت کرتے تھے، اور امام قاسم بن حسن جو ہیں یہ بھی شہدائے کربلا میں داخل اور شامل ہیں۔ صحیح۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاص طور پر یہ جو داستان ہے نکاح کی، مہندی کی، بارات کی، شادی کی، اس کا بڑی سختی کے ساتھ رد فرمایا کہ قرینہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بالکل، اور ساتھ فرمایا کہ یہ اختراعی ہیں، یعنی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ایک بات ہے، اس کا میدان کربلا سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا آزمائشیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے۔ بالکل۔ تو اہل سنہ کے جتنے بھی مصادر ہیں، جتنے بھی ماخذ ہیں، وہ سارے کے سارے اس کا رد کرتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا، اس کو داستان بنانے والے جو ایک خاص طور پر بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قاسم کا جو نکاح ہے وہ نکاح ہوا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی جو شہزادیاں ہیں ان کے نکاح میدان کربلا سے پہلے، وقوع پذیر سے پہلے ہی نکاح ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے اس اعتبار سے بھی اس کا رد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل اور اس کی کوئی حقیقت اہل سنہ کے ہاں نہیں ہے، یہ صرف داستان ہے اور گھڑی ہوئی داستان ہے۔ صحیح۔ امید ہے ناظرین آپ کو کچھ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ ہمارے اہل سنت میں اس کو جو ہے وہ معتبر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ علامہ صاحب، امام حسین کا جسم مبارک تو ہم نے زیارت کی ہے، آپ نے بھی کی ہوگی، ناظرین نے بھی کربلا میں امام علی مقام کے روضہ مبارک پر حاضری پیش کی ہوگی۔ ان کا جسم مبارک تو کربلا میں ہے، سر مبارک کی مختلف تاریخ ملتی ہے، کچھ واقعات ہیں، کہیں اور لے جایا گیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سر مبارک جو ہے وہ کہاں تشریف فرمائے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی من جملہ کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ آپ کا جو سر انور ہے وہ تن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ اور سلامت، اللہ، کہ دمشق کے بازاروں میں آپ کے سر انور کو جب نیزے پر اٹھا کر پھرایا جا رہا ہے تو آپ کی زبان مبارک قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو جہاں ہم امام حسین کی کرامات کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں ہمیں یہ کرامت سب سے بلند نظر آتی ہے۔ سر تو کٹ گیا، لیکن تلاوت قرآن کی جو عادت ہے وہ سر کٹنے کے بعد بھی وہ عادت چھوٹی شاعر نے کہا نا، شہ سوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، قاری کو سلام۔ سبحان۔ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں دا میمن ٹی وی HD کے ذریعے سے، میں اپنے جملہ ناظرین کو بھی یہ پیغام کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف حسنین کریمین سے محبت کے دعووں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دلیل کے طور پر ہمیں ان کا کردار بھی اختیار کرنا ہوگا کہ وہ صبر و رضا کے ایسے پیکر ہوں کہ نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہ چھوڑیں، تلاوت ایسی پختہ ہو کہ جو ہے نا جسم دو لخت ہو چکا ہو لیکن وہ تلاوت پھر بھی جاری ہو ساری۔ تاریخ نگاروں نے سر انور کی تدفین کے حوالے سے 5 مختلف اقوال کی ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ کربلا معلیٰ میں ہی سر انور کی تدفین ہے۔ ایک قول کیا جاتا ہے کہ کربلا کے نزدیک کسی گاؤں میں ہے، جو روایات ملتی ہیں کہ وہ مبارک اجساد جو ہے وہیں کربلا میں پڑے رہے، اور پھر جب وہ ظالموں کی فوج واپس چلی گئی تو انہوں نے آ کر ان اجساد کو آ کر سمیٹا ہے اور اپنے گاؤں لے گئے اور وہاں جا کر ان کی تدفین کی۔ تو بعضوں نے کہا کہ سر انور بھی ساتھ گئے۔ ایک قول تیسرا جو ہے وہ ہے اسقلان میں۔ چوتھا قول جو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مصر میں،
اور پانچواں جو قول ہے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ راجح تصور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر انور ہے وہ جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں مدفون ہے۔ ماشاء اللہ اور حضور فقیہ ملت علامہ جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تحقیق اسی پر قائم کی ہے کہ یزید نے سر انور اور اس کے ساتھ جو دیگر اشیاء تھیں انہیں مدینۃ المنورہ بھیجا، اور پھر وہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر انور کے قریب کی گئی۔ تو ہمارے ہاں یہ 5 جو اقوال تاریخ میں نظر آتے ہیں ان میں سب سے معتبر یا پسندیدہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کا سر انور جو ہے وہ جنت البقیع میں مدینۃ المنورہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے ساتھ آرام فرما۔ سبحان اللہ، حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ ناظرین، دی میمن ٹی وی HD پر داستان اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، خوبصورت سوالات ہو رہے ہیں، خوبصورت کلام ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اسد ایوب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے، شہداء کربلا کے نام جو 72 شہداء کربلا ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر میں سے بہت سو کو یہ نام شاید نہیں معلوم ہوں گے۔ آج علامہ صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ کون کون سی مقدس ہستیاں تھیں جو کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ جی دیکھیے، ہمارے جو معتبر ماخذ ہیں ان میں جو تعداد ہے شہداء کی وہ 72 ذکر کی جاتی ہے، اور ان کے مبارک نام بھی ہمیں کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو میں ترتیب سے بالکل اختصار کے ساتھ صرف نام لیتے ہوئے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے بڑے اور عظیم جو شہید ہیں میدان کربلا کے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر آپ کے برادر محترم جناب حضرت عباس علمدار ہیں، سیدنا جعفر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، علی اکبر، علی اصغر، یہ دونوں امام علی مقام کے شہزادے، قاسم بن حسن جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ابو بکر بن حسن، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن حسن، محمد بن مسلم، عبداللہ بن مسلم، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، محمد بن ابی سعید بن عقیل، کنانہ بن عقیق، بریر بن خضر حمدانی، عبداللہ بن عمیر کلبی، ابو ثمامہ سائدی، حر بن یزید رباحی، زہیر بن قین، اور حبیب ابن مظاہر، عابس بن ابی ثبیت شاکری، مسعود بن حجاج، نعمان بن عمر دازدی، بشر بن عمر، یزید بن زیاد مہاجر کندی، قیس، جنادہ بن کعب، بکر، عمار بن حسان، یزید بن شبیت، سیف بن حرث، عمر بن جنادہ، حجاج بن مسروق، جون غلام ابو ذر، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے جون، وہب بن عبداللہ کلبی، سالم مولا بن عمر، عامر بن مسلم عبدی، سلیمان بن مضارب، جابر بن حجاج، سدید بن عمیر، عبداللہ بن عمر غفاری، سعید بن حرث، اور پھر اس کے بعد عمر بن قرضیہ، عبد الرحمن بن عبداللہ، عبداللہ بن یزید، مجمع بن عبداللہ عائدی، جبلہ بن علی شیبانی، نعیم بن اجلان انصاری، نافع بن ہلال، مسلم بن اسدی، انس بن حارث اسدی، حرب بن امر القیس، عبد الرحمن بن عبد الرب، ثبیت بن حرث، عمر بن عبداللہ، عقبہ، عبداللہ بن یقطر، حنزلہ اسد شباہی، جنادہ بن حرث، عبد الرحمن بن مسعود، زہیر بن سلیم، سیف بن مالک عبدی، درغام بن مالک، قاسم بن حبیب، اور جناب عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ اللہ رب العزت ان مبارک ہستیوں کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ناظرین، امید ہے آج آپ نے 72 شہداء کربلا کے نام سنے، سیکھے کہ کون کون جو ہے عظیم ہستیاں کربلا کے میدان میں موجود تھیں۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرمائے، اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اسد ایوب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ اسد بھائی کیا منقبت پیش کریں گے؟
آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں میں جو کہوں تو بے ادب پیاسا حسین کو کہوں میں جو کہوں تو بے ادب لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن
گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا علامہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ بہت بہت ادا کرتا ہوں۔ اسد ایوب، آپ نے بھی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آخر میں کوئی میسیج ہمیں، یہ کربلا کا معرکہ جو ہے کیا میسیج دے رہا ہے؟ صرف ایک جملے میں پیغام کے طور پر ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا کی جو سرزمین ہے یہ صرف مقتل گاہ نہیں ہے، یہ مکتب گاہ بھی ہے۔ جو درس اس مکتب گاہ سے ملا ہے اور راہ عظیمت پر چلنے کا جو درس اور سبق اس عظیم درسگاہ سے ملا ہے اور مکتب گاہ سے ملا ہے، آج کے دور میں اس راہ عظیمت کو اختیار کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کمر بستہ ہونا ہوگا۔ جس طرح سے طاغوتی قوتیں مسلمان کو، مسلمان کے وقار کو، مسلمان کی عزت کو، وجاہت کو دبانے پر تلی ہوئی ہیں، اس وقار کو اور اس عروج کو دوبارہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ بلند کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اسوہ شبیری کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہ اسوہ جسے خود امام علی مقام نے ذکر کیا کہ وَلَكُمْ فِيَّ اسوہ، کہ میں تمہارے درمیان اپنی ایک مثال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ جب کبھی بھی حق اور باطل کے درمیان تم تفریق کرنا چاہو تو تمہارے سامنے کردار حسین موجود ہو۔ کیا بات۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو، دل تو نہیں چاہتا کہ یہ گفتگو ختم ہو۔ ذکر اہل بیت، داستان کربلا، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر ہم بولتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، وقت ختم ہو جائے لیکن یہ ذکر ختم نہ ہو۔ اتنا عظیم ذکر ہے، اللہ ان ہستیوں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ داستان اہل بیت دی میمن ٹی وی HD کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے میزبان سید ریحان قاضی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔